تھائی لینڈ کی معیشت ٹورزم پر چلتی ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے سیاح اس خوبصورت ملک میں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ سیاحوں کی تعداد یورپ اور چین سے ہوتی ہے، تاہم دیگر ایشیائی اور خلیجی ممالک سے بھی سیاح تھائی لینڈ کی خوبصورت جزیروں اور حسن دیکھنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بدھا کے مجسمے آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے۔ مندر، ہوٹل، مارکیٹ، گاڑی، دکان، ہر جگہ جاذب نظر مجسمے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں، جن پہ تھائی لوگ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے من کی مرادیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ گلف آف تھائی لینڈ کے ساحل پر آباد پتایا شہر بلند و بالا ہوٹلوں، شاپنگ مالز، گو بارز، طرح طرح کے پکوانوں سے بھرے ریستوران، کلبوں، مساج سینٹرز، غیر ملکی سیاحوں کے ہجوم اور خوبصورت ساحلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ جو بھی بینکاک آتا ہے وہ پتایا دیکھنے ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ شہر بینکاک اور سوارنا بھومی ایئرپورٹ کے قریب پڑتا ہے۔ یہ تھائی لینڈ کا بینکاک کے بعد دوسرا شہر ہے جو سب سے زیادہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں پتایا ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جو آج سیاحوں کے لیے خوبصورت شہر کا روپ دھار چکا ہے۔ شہر سے ساحل سمندر کی طرف جانے والی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ پتایا میں ہر راستہ آپ کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس شہر کے سارے رنگ سمندر کے مرہون منت ہیں۔ انگریزی زبان کا مقولہ ہے کہ سارے راستے روم کو جاتے ہیں۔ پتایا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے راستے سمندر کو جاتے ہیں۔ ساحل پہ ہم پہنچے تو چار سو پھیلی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سمندر کنارے ریت کے نیلے، پیلے، سرخ، سبز، سرمئی، کالے اور کاسنی رنگ کی چھتریاں تاحد نگاہ لگی تھیں، جن کے نیچے لاؤنج کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ کرسیاں اور چھتریاں مل کر ایسے رنگ دکھا رہی تھیں کہ اگر اونچائی سے پتایا بیچ کو دیکھا جائے تو گمان ہوگا کہ قوس و قزح آسمان سے اتر کر زمین پر ٹھہر گئی ہو۔ سامنے تاحد نگاہ سمندر کا پانی، جس میں کشتیاں جا بجا تیرتی پھرتی تھیں۔ کنگڈم آف تھائی لینڈ یعنی بینکاک۔ بینکاک حقیقی معنوں میں آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ در حقیقت یہاں آپ ہفتوں گزار کر بھی ہر چیز نہیں دیکھ سکتے یا ہر پرکشش مقام کی سیر نہیں کر سکتے۔ بینکاک تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہے اور اس شہر میں شاپنگ مال سے لے کر مندر تک اور پرکشش مقامات سے لے کر معلوماتی میوزیم تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں بینکاک کے چند پرکشش مقامات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کی سیر بینکاک جانے والے سیاحوں کو لازمی کرنی چاہیے۔ جم تھامسنز ہاؤس۔ جم تھامسنز ہاؤس بینکاک کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس گھر کے اندر گھر کے مالک کی زندگی کی جھلک کے علاوہ بینکاک کے روایتی آرٹ اور فن تعمیر کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ایک تفریح سے بھرپور معلوماتی گھر ہے، جس کے اطراف میں خوبصورت باغات بھی قائم ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک پرکشش تالاب بھی ہے جس میں مچھلیاں رکھی گئی ہیں۔ جم تھامسن ایک امریکی کاروباری شخصیت اور آرکیٹیکٹ تھے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں تھائی لینڈ کے سب سے بڑے زو سریراچا ٹائیگر زو کے بارے میں، جو کہ پتایا شہر میں واقع ہے۔ یہ پتایا کا سب سے بڑا ٹائیگر پارک ہے۔ اس کے اندر 200 کے قریب ٹائیگرز ہیں۔ یہ صبح 8 بجے پارک اوپن ہوتا ہے اور شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ لمپینی پارک۔ بینکاک کے لمپینی پارک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یارک کا سینٹرل پارک۔ یہ بینکاک کا ایک بڑا عوامی پارک ہے۔ یہ بینکاک کا ایک ایسا مقام ہے جہاں
آپ شہر کے شور و غل سے بچ کر کچھ وقت پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک وسیع مقام ہے جہاں چاروں جانب پھیلی ہریالی آپ کے جسم کو تر و تازہ اور تازگی بخشتی ہے۔ اس پارک میں صبح سویرے مقامی افراد چہل قدمی کے لیے آتے ہیں۔ پارک میں ایک خوبصورت جھیل بھی بنائی گئی ہے جس میں کشتی کے سفر سے بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ چٹوچک ویکینڈ مارکیٹ، یقیناً دوسرے ملک کی سیر کو جانے والے سیاح وہاں خریداری کا شوق بھی پورا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بینکاک میں متعدد شاپنگ مالز اور مارکیٹیں واقع ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور چٹوچک ویکینڈ نامی مارکیٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو بینکاک کے سب سے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے 15,000 اسٹال قائم ہیں۔ یومیہ 2 لاکھ افراد اس مارکیٹ میں خریداری یا سیر کے لیے آتے ہیں۔ چاؤ پرایا ریور، یہ دریا بینکاک کا دل ہے جو کہ شہر کی دلچسپی کو دگنا کرتا ہے۔ دریا کی سیر کرنے والوں کے لیے فیریز کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں متعدد ہوٹل بھی موجود ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون مقام ہے۔ یہ دریا بینکاک کے پرکشش مقامات کی سیر کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ کھاؤ سن روڈ، یہ ایک مختصر سڑک ہے لیکن اس کا شمار شہر کے مقبول ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفریح سے بھرپور اور دوستانہ ماحول کی مالک سڑک ہے۔ اس سڑک تک پہنچنے کے لیے آپ کو بس کا سفر کرنا پڑتا ہے جو کہ تھائی لینڈ کے مختلف حصوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سڑک پر کئی ایسے اسٹور قائم ہیں جہاں سے انتہائی سستے داموں میں مختلف اشیاء خریدی جا سکتی ہے۔ یہ تھائی فوڈ کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بہترین مقام ہے۔ بینکاک نیشنل پارک، یوں تو بینکاک میں متعدد میوزیم موجود ہیں، لیکن اگر آپ تھائی تاریخ اور آرٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا نہ بھولیں۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے، تاہم اس میوزیم کی مکمل سیر کرنے کے لیے آپ کو چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ چائنا ٹاؤن، چائنا ٹاؤن بینکاک کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے جو کہ کھانوں کی جنت بھی ہے۔ یہاں کے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہتر وقت غروب آفتاب کے بعد کا ہوتا ہے۔ دن کے وقت یہ ایک انتہائی مصروف ترین مقام ہوتا ہے جہاں خریداروں کا رش رہتا ہے۔ یہاں سونے کا کاروبار کرنے والوں کی متعدد دکانیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا ٹاؤن کے اطراف میں چینی مندروں کی بھی بھرمار ہے جن کی سیر کو آنے والے افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اندرا اسکوائر، یہاں آپ کو دکاندار ہندی اردو بولتے نظر آئیں گے۔ یہاں سے دکاندار زیادہ تر انڈین ہیں۔ یہ سیام پیراگون مال سے 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ اندرا اسکوائر کی بیک سائڈ پر پاکستانی انڈین حلال ریسٹورنٹ ہیں جہاں سے آپ اپنی مرضی کے حلال اشیاء کھا سکتے ہیں۔ بینکاک میں سمندر یا بیچ نہیں ہے۔ سمندر یا بیچ کے لیے آپ کو پتایا جانا پڑے گا۔ بینکاک کی نسبت پتایا شہر ہر لحاظ سے سستا ہے۔ بینکاک کی ایک بڑی اٹریکشن یہاں کی فلوٹنگ مارکیٹ بھی ہے۔ یہاں خریداری کشتی میں بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، تاہم دامن صدوق فلوٹنگ مارکیٹ کے آخر میں ایک بڑا سا لکڑی کا پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے جہاں لوکل ہینڈی کرافٹ اور لکڑی پر تراشی ہوئی پینٹنگز خریداروں کی توجہ کی منتظر ہے۔ تھائی لینڈ سکہ بھات بے حد کم قیمت ہے، مگر تھائی لوگوں کو چیڑیوں کی طرح اس کا کوئی غم نہیں۔ وہ بھلے یورپ اور امریکہ کی طرح نت نئی ایجادیں نہ کرے،
لیکن ہر چیز کی 2 نمبر کاپی ضرور بنا لیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے مقامی لوگ اپنے ملک کی تیار کردہ اشیاء ہی استعمال کرتے ہیں، جس کا اندازہ یہاں آ کر ہوا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مقامی طور پر تیار ہوتی ہے اور چھوٹے بڑے جنرل اسٹور پر دستیاب ہیں، جسے عام لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے بازار میں پینے کے پانی کی تیار بوتلوں سے لے کر چپل اور خوراک کی مختلف اشیاء لوگ زیادہ خریدتے ہیں۔ اگر آپ سیر و تفریح کرتے رہیں گے تو معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت سی الجھنیں جو ہم اپنی ہی دنیا میں رہ کر بڑھا لیتے ہیں، انہیں سلجھانے میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔